ایک ایسی شخصیت اور ایک ہی ہستی بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں جن کے ہاں علماء کرام کی بڑی قدردانی ہے، جن کے آستانے پہ کوئی طالب علم بھی چلا جائے تو اسے بھی علماء کا سب پروٹوکول دیا جاتا ہے، جو اہل علم کے بڑے قدردان، جو اس جامعہ حامدیہ رضویہ کے سرپرست بھی ہیں اور نگہبان بھی۔ آپ کی خصوصی عنایات اس جامعہ، اور جب بھی کبھی یہاں کوئی پروگرام اس طرح کا ہوتا ہے آپ خصوصی کرم فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ میری مراد ہے دربار عالیہ مشہوری شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ سائیں محمد مشہوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ کی اندرون سندھ جو خدمات ہیں مسلک اہل سنت کے حوالے سے اور مذہب اسلام کے حوالے سے اور علماء کرام کی سرپرستی و خدمت کے حوالے سے، اس سے ایک جہان واقف و آشنا ہے۔ آپ کے مریدوں کے ذریعے سے، آپ کے سالکین کے ذریعے سے دین اسلام کی جو تبلیغ اور مسلک کے اہل سنت کا جو پرچار ہو رہا ہے، جہاں جہاں آپ کے خادمین موجود ہیں وہاں اللہ کے ترانے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے درس موجود ہیں۔ آج کی اس محفل کی مناسبت سے حضرت قبلہ مفتی ابو المعالی غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے میں حضرت کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ سامعین کو کچھ کلمات ارشاد فرمائیں اور خطاب فرماتے ہوئے اپنی ہدایات سے، اپنی نصیحتوں سے نوازیں۔ تو اب میں دعوت دے رہا ہوں حضرت کو کہ آپ ہم تمام حضرات کو اپنی مفید نصیحتوں اور ہدایات سے سرفراز فرمائیں۔ حضرت قبلہ پیر محمد مشہوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ مشہوری شریف، یہ اسپیکر قریب کر دیں اگر، یا آپ تشریف فرمائیں گے وہاں سے۔ جی حضرت قبلہ نالے مٹھا سائیں محمد مشہوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ رونق افروز ہیں اور آپ کے ارشادات سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ نماز انشاءاللہ اس تقریب کے اختتام پر باجماعت ادا کی جائے گی، تمام حضرات نوٹ فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومرشدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد، حاضرین کرام،
علماء کرام اہل سنت و حضرت قبلہ مفتی مولانا غلام نبی فخری صاحب مدظلہ العالی، یہ فقیر حضرت قبلہ مفتی صاحب کا بے حد مشکور ہے، اس عاجز ناچیز کو اتنی میری عزت افزائی فرماتے ہیں، حالانکہ من آنم کہ من دانم، یہ ان کی کرم نوازی اور شفقت ہے جو میرے مرشد کریم کی وجہ سے مجھ ناچیز پر فرماتے رہتے ہیں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے، پہل جب میں اس عظیم الشان درسگاہ کی پڑوس میں مجھے سکونت اختیار کرنے کا موقع ملا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ پتہ نہیں یہ درسگاہ اور اتنی بڑی مسجد کس خیالات کے حاملوں کی ہے، یا کون سے قسم کے لوگ یہاں درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، خدا ہی جانے۔ لیکن جب پہل میرے کانوں نے یہاں اذان سے پہلے درود و سلام سنا تو یقین جانیے کہ میں نے اپنے رب کریم کا شکر ادا کیا، اور اتنی طبیعت خوش ہوئی کہ شکر الحمدللہ مجھے یہاں بھی عاشق رسول کا ہمسائیگی نصیب ہوئی۔ دوستو، علماء کرام کے سامنے میں تو ایک طفل مکتب ہوں، ان کے سامنے بیان کرنا یا بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ ایک تو میری زبان اردو نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی لسٹ کی طرح جیسے بوڑھی عورت نے اپنا نام لکھوایا تھا، میں بھی ان کے غلاموں اور سرکار کے عاشقوں کی لسٹ میں خداموں میں اپنا نام لکھانے کے لیے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب مدظلہ العالی کا سایہ رحمت اور سایہ شفقت، سایہ فیض و برکت ہم پر اور اس اہل محلے پہ خصوصاً سب پر یہ قائم و دائم فرمائے، تاکہ ہم لوگ ان کے فیض سے مستفیض ہوتے رہیں اور سرکار کے عشق کے درس لیتے رہیں اور اپنی قیامت کا سامان بناتے رہیں۔ مجھ ناچیز کو جتنی انہوں نے مہربانی فرمائی ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن جن قبلہ کے دامن سے یہ مسکین وابستہ ہے، اللہ پاک نے ان کو اپنے فضل و کرم سے سرکار کے صدقے سے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ ان کی دعا آج بھی مقبول ہے۔ اور میں ان سے بھی یہی درخواست ہمیشہ کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے حضرت قبلہ مفتی صاحب کو کامل صحت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ ہم جیسے مسکین آدمی دعا لینے کے لیے یہاں آتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ اولیاء کی، حضور کے عاشقوں کی یہ ایک زمانے کی صحبت 1000 برس کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ کیونکہ نہ کالج سے، نہ یونیورسٹی سے، نہ سکول سے پیدا دین ہوتا ہے تو بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اللہ پاک نے ان کے نظر میں خاص مہربانی فرمائی ہے، اور یہ اسی کی برکت ہے، اسی نگاہ کی رحمت کی برکت ہے کہ اتنے سارے طلباء اور اتنا بڑا ادارہ بن گیا ہے۔ حالانکہ یہاں پہلے ہم لوگ آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا،
یہ ان کے دم قدم کی برکت سے، سرکار کے عشق کی برکت سے یہ اتنا بڑا ادارہ ہو گیا، اور اللہ پاک اس میں برکت دیتا رہے، ہم ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ بھائی جان، حقیقت یہ ہے، دین جس کو کہتے ہیں وہ عشق رسول ہے۔ جس کے دل میں عشق نبی نہیں ہے اس کا دین کامل نہیں ہے، کتنا بھی بڑا عابد ہو، زاہد ہو، مولوی ہو، عالم ہو، لیکن جب تک اس کے دل میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق موجزن نہیں ہے، تب تک وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت قبلہ نے حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ جو عرس بنایا ہے، ان کی عزت کیوں ہوئی؟ وہ بھی اسی عشق رسول کی وجہ سے ہوئی، وہ بھی عشق رسول کی وجہ سے ہوئی۔ عالم فاضل تھے، عالم حقانی تھے، عالم ربانی تھے۔ حضور کی حدیث مبارک ہے کہ میری اولاد دو قسم، ایک اولاد نسبی، دوسری حسبی۔ حسبی اولاد علماء ربانی، نسبی اولاد آل رسول اہل بیت جو ہے وہ میرے محبوب کی اولاد میں سے کہلاتے ہیں۔ لیکن جو عالم ربانی ہے، حقیقی عالم، وہ سرکار فرماتے ہیں میرے سینے کے بال ہیں، ان کی عزت بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک ہم کو ان کی خدمت کرنے کی، ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری سب علماء کرام سے بھی درخواست ہے، مشائخ اعظام سے بھی یہی درخواست ہے، دعا فرمائے ہم کو بھی یہ نعمت عظمیٰ نصیب ہو جائے اور سرکار کے عاشقوں کی غلامی نصیب فرما دے۔ میں دو چار اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، درود شریف پڑھیے تو میں پیش کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا یا رسول اللہ۔ کسی عاشق کا شعر ہے، میری دل نے چاہا کہ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ فرماتے ہیں جس کے دل میں ہے عشق محمد، جس کے دل میں ہے عشق محمد، اس کو دوزخ کا کھٹکا نہیں ہے۔ جو ہے دیوانہ پیارے نبی کا، جو ہے دیوانہ پیارے نبی کا، اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ آؤ آؤ محمد کے منگتو، جھولیاں اپنی رحمت سے بھر لو، جھولیاں اپنی رحمت سے بھر لو۔ کیوں؟ جو بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ، لوٹ لو جو لوٹا نہیں ہے۔ یہ کس کے صدقے میں فیض بٹ رہا ہے؟ کس کا فیض ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ہے صدقہ، ان کے وساطت سے مل رہا ہے۔ لوٹنا ہے تو لوٹو، کل جب آنکھ بند ہوگی پھر کہو گے کچھ نہیں کیا، افسوس کے ہاتھ ملنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بھائی میرے۔ تو جس نے لوٹا نہیں ہے، جو بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ، لوٹ لو جو لوٹا نہیں ہے۔ فیض جاری ہے آج تک ان کا، کون کہتا ہے ملتا نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا بزرگان دین گئے تو گئے، سرکار تو سرکار ہے بھائی۔ حضرت قبلہ سے ابھی سنا نا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے قیمتی کا سن لیا، سرکار کے غلاموں کا کیا بات ہے۔ حضرت شہنشاہ بغدادی نے کیا فرمایا تھا؟ لو نملۃ صخرا، لو نملۃ صفرا علی صخرۃ سما لسمیت صوتھا وسمیت صوتھا ودبیبھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر اگر چونٹی چلے تو میں اس کا آواز بھی سن سکتا ہوں، اس کی سرسراہٹ بھی سن سکتا ہوں۔ یہ تو سرکار کے غلاموں کا ہے۔ سرکار کا مثال دینا تو سورج کو چراغ دکھانے کی مثال ہے۔ فیض جاری ہے آج تک ان کا،
کون کہتا ہے ملتا نہیں ہے، جو ہے کملی والے کا بھکاری، جو ہے کملی والے کا بھکاری، وہ تو در در کا منگتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب لوگ یہ رسیدیں لے کے گھومتے رہتے، پھرتے رہے، چندہ دو چندہ دو۔ جو سرکار کا عاشق ہے وہ کبھی بھی ایسے در در پہ بھیک نہیں مانگے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ان کو مصلی کے اوپر، مسجد شریف اور درس کے اوپر اللہ پاک اتنا رزق عنایت فرما دیتا ہے کہ وہ دنیا کا محتاج نہیں ہوتا۔ حسن یوسف تو اپنی جگہ ہے، حسن یوسف تو اپنی جگہ ہے، لیکن تجھ جیسا تو کوئی نہیں ہے۔ جاؤ جبریل ان سے یہ کہہ دو، کملی والے سے پردہ نہیں ہے۔ جاؤ جبریل ان سے یہ کہہ دو، کملی والے سے پردہ نہیں ہے۔ دوستو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دل میں، جس دل میں بھی ان کی محبت جاگزین ہے، خدا کی قسم ہے وہ فنا فی الرسول کا درجہ پاتے ہیں۔ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے فنا فی الرسول کا درجہ پایا۔ جس نے فنا فی الرسول کا درجہ پایا وہ فنا فی اللہ ہو گیا۔ اللہ پاک میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ حضرت قبلہ کی خدمت میں اور علماء کرام کی خدمت میں معتبرہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے ناچیز کے لیے دعا فرمائے کہ راہ مستقیم، راہ ہدایت نصیب ہو اور سرکار کے عشق کی ذرہ ایک نصیب ہو جائے۔ میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی بھی اور کوئی بھی نعمت اور اس سے بڑھ کے کوئی بھی میرے لیے باعث رحمت نہیں ہوگا جو یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔